کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا سٹی پریس کلب کے صدر زبیر بھائی کو، آیت تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ میں بہت مشہور ہوں آج کے پروگرام کے مہمان سید شمس برنی، سید شعیب برنی اور شیخ عبداللہ کا، تو بغیر تاخیر کے سندھ کلچر ڈے کے حوالے سے جو ثقافت ہے اس پہ اظہار خیال کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سید شمس برنی صاحب کو ڈائس پر تشریف لائیں اور سندھ کلچر ڈے کے بارے میں اظہار خیال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب اسد صاحب اور تمام میرے دوست حاضرین، السلام علیکم۔ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر کے سندھ کلچرل ڈے میں ماشاءاللہ اسد بھائی نے جس طرح سے پروگرام کو آرگنائز کیا ہے اور علاقے میں جس طرح سے لوگوں نے اس میں شمولیت ظاہر کی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ کلچر موجود ہے کراچی کے اندر، اور نہ صرف موجود ہے بلکہ پروان چڑھ رہا ہے روز بروز۔ ہم سب اس عظیم ملک میں جس طرح سے تعصب میں بٹے ہوئے ہیں، آج ماشاءاللہ یہاں پہ مجھے نہ صرف سندھ کے میرے دوست اور ساتھی دکھ رہے ہیں، بلکہ مجھے سندھ سے ہٹ کے بھی ماشاءاللہ مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ ایک خوبصورت سندھ جو ہے، خوبصورت گلدستہ ہے، اس نے ماں کا کردار ادا کیا اور یہاں پہ جو جس علاقے سے آیا ہے اس کو اس طرح سے اپنی گود میں سموٹا ہے جیسے کہ ایک ماں اپنے بچوں کو لیتی ہے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو اس پروگرام میں آنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اسد بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام سندھ کلچرل ڈے میں۔ دیکھیں، ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے اور اس کلچر سے ان لوگوں کو پیار ہوتا ہے، لیکن خوبصورتی تو یہ ہے کہ جو غیر مقامی لوگ ہیں وہ بھی اس کلچر کو پسند کریں، اس سے پیار کریں۔ تو یہ آج کے دن کی خوبصورتی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ سندھ، انٹیریئر سندھ سے تعلق رکھنے کے علاوہ باقی لوگ بھی مجھے دکھ رہے ہیں کہ جن کا تعلق انٹیریئر سندھ سے نہیں ہے لیکن وہ سندھ اور اس دھرتی سے پیار کرتے ہیں اور اس کی جو ثقافت ہے اس سے پیار کرتے ہیں۔ میری طرف سے آپ کو مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ سید شمس برنی صاحب، آپ کے اظہار خیالات کا۔ دراصل سندھ کی جو دھرتی ہے اسے ہم اپنی ماں کا درجہ اس لیے دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہت کچھ دیا۔ اس نے نہ کہ ثقافت کے علاوہ ہمیں صوفیزم دیا، شاعری دی، اور اس کے علاوہ ہمارے کو وہ کلچر دیا، وہ چیزیں دی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تقسیم ہند کے ٹائم جب پاکستان قائم ہوا تو انڈیا سے آنے والے، ہجرت کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے انہوں کو سندھ دھرتی نے نہ صرف جگہ دی بلکہ مالکانہ حقوق دیے۔ یہ ایک تاریخ گواہ ہے، پہلے کوئی جھٹلائے یا نہ جھٹلائے۔ اس کے علاوہ آج بھی سندھ کے اندر کراچی سے جانے والی یا پنجاب سے یا کسی بھی صوبے سے آنے والی ٹرین اگر سندھ کے کسی بھی حصے میں خراب ہو جاتی ہے، جہاں چند گھنٹے لگ جاتے ہیں، زیادہ گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو سندھ کے لوگ، سندھ کے گاؤں کے لوگ ان کو مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ یہ بھی دنیا جانتی ہے۔ تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ابھی میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا سید شعیب برنی صاحب کو کہ سندھ کلچر ڈے کے حوالے سے اظہار خیال کریں 2 الفاظ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو السلام علیکم۔
اور اسد بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا، اور بہت خوشی ہو رہی ہے، اور جس طرح یہاں سچ کے اور جس محبت سے یہاں دیکھیں، اور خاص طور سے جو ہمارے بھائی جس انداز سے آئیں، جیسے ایک دولہا آتا ہے تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ دولہا بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس محبت سے یہ ہیں، اور سندھ جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں جی، آپ کو دیکھ کے تو بہت ہمارا خون بھی بڑھ رہا ہے. سندھ زندہ باد، پاکستان زندہ باد. پنڈت صاحب آپ کا بہت شکریہ اشارے خیال کا، اور واقعی صحیح کہا ہے کہ آج سندھ کی ٹوپی اور اجرک لگائے ہمارے نوجوان بیٹے ہیں تو بہت خوبصورت نوجوان لگ رہے ہیں. خصوصی طور پہ مجھے بڑا پسند ہے سندھی ٹوپی، اور ساتھ میں جو کلچر ہے یہ پگڑی باندھنے کا سندھی بلوچ کا، یہ تو واقعی لاجواب بہت خوبصورت لگتا ہے. یادگار بنانے کے لیے ہمارے ہر کمپیئرنگ ہوتا ہے شاہد غوری بھائی کا ہاتھ. اب وہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ کلچر ڈے کے پروگرام میں آج وہ ہمارے ساتھ دوبارہ آتے ہیں. شاہد غوری سٹی پریس کلب کے بانیان میں سے شامل ہیں، یعنی کہ جب شروع سے اسد بھائی کے ساتھ اپنا استاد محترم کہتے ہوئے شامل ہوئے. آج ایک عرصہ گزر گیا سٹی پریس کلب کے اندر صحافت کرتے ہوئے، ایک اچھے صحافی، ایک اچھے سماجی شخصیت، ایک اچھے کمپیئرنگ اور اچھے گلوکار. تو میں دعوت دیتا ہوں شاہد غوری بھائی کو آئے اپنے فرائض انجام دیں. السلام علیکم. ادا کیا ہے، ادا سبنی ॿुधायो मूंखे، ठीकु आहे. तव्हां सभिनी खे जेका आहे न अॼु जो ख़ासि ॾींहुं घणो ॾाढो मुबारक हुजे. जीअं सिंध वारा जीअं सिंधी टोपी अजरक वारा जीअं, ऐं सिंधी टोपी हिते आहे, अजरक ॾिसो हिते साम्हूं. बख्श बंगलानी साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं, और फिर जोरदार तालियां सिंध के लिए बजाएं, और फिर उससे भी जोरदार तालियां मुल्क पाकिस्तान के लिए बजाएं. बंगलानी साहब को जो है फिर खुशामदीद कहते हैं. उन्होंने हमेशा जनाब असद सईद खान के साथ जब भी हमारे कोई प्रोग्राम होते हैं, आज तो सिंध कल्चर डे है, और फिर उनका अपना जो है इतना प्यार भरा आज तोहफा है पूरे सिंध को. और मेरा ख्याल है कि अब पूरे सिंध की बात नहीं है, आज सोशल मीडिया का दौर है. ये देखिएगा थोड़ी देर के बाद तस्वीरें जो है वो पूरी दुनिया में चली जाएंगी. तो साईं बख्श बंगलानी साहब जो है सिटी प्रेस क्लब में मौजूद है, अपने साथियों, अपनी टीम, अपने काफिले के हमरा, अपने हुजूम के हमरा जो है वो यहाँ मौजूद है. तो तालियां बजाइएगा साईं बख्श बंगलानी साहब के लिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सिटी प्रेस क्लब के रूह रवान असद भाई का और उनकी पूरी टीम का, कि जो हमेशा हमें और हमारे दोस्तों को इज़्ज़त बख्शते हुए हर प्रोग्राम में याद करते हैं. और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ना सही थोड़ा ही सही, लेकिन जब खुलूस से दिल से याद किया जाए तो वहाँ हाजिरी भरना लाजमी हो जाती है. और आज का प्रोग्राम तो है ही प्यार और मोहब्बत के लिए, क्योंकि ये सिंध है, ये सूफियों की सरजमीन है. ये सूफियों की सरजमीन क्यों कहलाई जाती है? क्योंकि सच्चल सरमस्त भी यहाँ पर है. आप यहाँ से निकलो तो हर इलाके के अंदर आपको मुर्शिद मिलेंगे, पीर मिलेंगे, दुआएं मिलेंगी. और इस सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है. तो दोस्तों, इस धरती के अंदर, इस शहर के अंदर किसी भी कीमत पर नफरतों की कोई गुंजाइश नहीं है, दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है. मैं तो ये समझता हूँ कि बंदे तो हम सब हैं, इंसान तो हम सब हैं, लेकिन जिसमें इंसानियत है वो बहुत ही कम है. तो ये दिन जो है इसलिए मनाया जाता है. कहते हैं कि जिस कौम को खत्म करना हो उस कौम की सकाफत छीन लो तो वो कौम खत्म हो जाती है. जिस कौम को खत्म करना हो उसकी तालीम छीन लो,
وہ قوم ختم ہو جاتی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں. اچھا میں ایک چیز اور آج مجھے پھر ذہن میں آ گئی, میں راستے میں بھی کہیں ریلی میں تو مجھے ذہن میں آ رہی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جی ایس سندھ کا نعرہ لگاتے ہیں یہ دوسری زبانوں کے مخالف ہوتے ہیں. تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں بھی خود ایک کانفرنس جماعت میں رہ چکا ہوں, تو تقریباً کانفرنس جماعتوں کا مجھے پتہ ہے جتنی بھی سندھ کی کانفرنسیں ہیں. تو کوئی بھی لیڈر, کسی بھی کانفرنس جماعت کے سندھی لیڈر نے کسی قومیت کے لیے غلط نہیں کہا, نہ ہی ان کے مخالف ہیں. ہاں, اپنے حقوق اور اپنی بقا کے لیے ہر قوم کو اجازت اور حق ہے کہ اپنے لیے بات کریں. اور کچھ تنظیمیں, کچھ پارٹیاں, وہ ہمارے ہاں بھی ایسی دکانیں ہیں, ہمارے سندھیوں میں بھی ہیں, جو کہ قوم کو بانٹ دیتی ہیں کسی نہ کسی نعرے کے نیچے. کبھی مہاجر دشمن بن جاتا ہے, تو کبھی پنجابی دشمن بن جاتا ہے, تو کبھی پٹھان دشمن بن جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں رہنے والے جتنی بھی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں, ہم ان کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں, اپنا بھائی سمجھتے ہیں, اور ان کو بھی سندھ کا ہی بیٹا سمجھتے ہیں. تو دوستو, جو نفرتیں بانٹتے ہیں, نہ وہ آپ کے ہیں نہ ہمارے ہیں. نفرت بانٹنے والا سندھی ہو, بلوچ ہو, پٹھان ہو, پنجابی ہو, سرائکی ہو, بنگالی ہو, بہاری ہو, کشمیری ہو, ہزارے کا ہو, وہ کوئی بھی ہو, دہشت گرد ہوتا ہے. لسانیت پھیلانے والا انسان نہیں ہوتا, وہ دہشت گرد ہوتا ہے. اور دہشت گرد کی کوئی قوم نہیں ہوتی, وہ کسی بھی روپ میں آ جاتا ہے, استعمال کر کے ہم لوگوں کو لڑوا کے اور خود چلا جاتا ہے. میں اکثر این کے دوست, ANP کے دوست, جب ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک چھوٹی سی مذاق کر لیتے ہیں کہ دوستو ایک چیز تو بتائیں, ہم لوگ ساری زندگی لڑتے رہے, یہ پنجابی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ سندھی ہے, یہ مہاجر ہے, مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ جو ہم لڑتے رہے, ہماری حالات, ہمارے بچوں کا مستقبل کہاں ہے, اور جنہوں نے ہمیں لڑوایا ان کی پوزیشن کہاں اور وہ کہاں ہے. میرے خیال سے بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ لڑوانے والے اپنے مفادات استعمال کر کے ہمیں لے گئے اور ہم لوگ آپس میں لڑتے رہے. تو دوستو, یہ آج پیار کا دن ہے, محبت کا دن ہے, تو اس کو انجوائے کرنا چاہیے. یہ سارے ہمارے بھائی یہاں پہ جتنے بھی موجود ہیں, جت بھی زبانوں سے. اچھا ایک چیز میں آپ کو کلیئر کروں گے, بیسیکلی میں بھی بلوچ ہوں, میری مادری زبان بھی بلوچی ہے, میرے گھر میں بلوچی بولی جاتی ہے, لیکن میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں غیرت مند بلوچ کا بیٹا ہوں. میرے جسم میں خون تو بلوچ کا ہے, لیکن نمک ہی سندھ کا ہے. تو کوئی بھی غیرت مند شخص نمک حرام نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس سندھ میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, جتنی بھی زبانیں بولنے والے ہیں, سب غیرت مند لوگ ہیں. ہمارے پاکستانی قوم غیرت مند قوم ہے, یہ مر تو سکتی ہے, غداری نہیں کر سکتی. تو یہ دھرتی ہماری ہے, یہ شہر ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. ریحان صاحب آپ سے گزارش ہے وہ آ جائیں. ریحان لشاری صاحب, آپ کو پہلے ان کے بارے میں بتاؤں. دیکھیں, آدھے سے زیادہ تو آپ ان کی مسکراہٹ سے جو ہے خوش ہو جائیں گے, ہوں گے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سندھ کلچر ڈے ہے. میرے خیال میں یہ دن عید سے کوئی کم نہیں ہے. میں سب سے پہلے نہایت ہی شکر گزار ہوں سٹی پریس کلب اور اس کے بانی اسد بھائی کے, جو ہمیشہ ٹیم سائن بخش بنگلانی کو یاد کرتے ہیں اچھے لفظوں میں, اور ان کی مہمان نوازی بہت اچھی کرتے ہیں. میرے خیال میں آج تو یہ ہمارا عید کا دن ہے. سٹی پریس کلب سے میں سمجھتا ہوں سائن بخش بنگلانی صاحب کے ایک ایک ساتھی کا دل سے لگن ہے, کیونکہ سٹی پریس کلب جو ہے ان کے پاس چھوٹا ایونٹ ہو یا بڑا ایونٹ ہو, وہ سائن بخش بنگلانی کو تہ دل سے یاد کر کے ان کو بلاتی ہے. تو میں ایک بار پھر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں سٹی پریس کلب کے بانی اور اس کی پوری ٹیم کا. اور
आज सिंध सकाफत दिन मेरे ख्याल में ये 1 दिसंबर से ही शुरू हो गया है। आज भरपूर तरीके से, भरपूर अंदाज में कश्मीर से लेकर कराची तक, मेरे उसके अलावा पूरे पाकिस्तान और बाहर ममालिक में भी जहाँ सिंधी कम्युनिटी रहते हैं वहां पर भी ये आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आज के दिन में ये मैं मैसेज दूंगा कि कुछ नहीं रखा तासा परस्ती में, जात परस्ती में, कौम परस्ती में। तो आओ आप और हम मिलकर इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान के 4 से 5 सूबों के लिए मिलकर काम करें। पाकिस्तान की तरक्की होगी तो इस हमारी धरती माँ की भी तरक्की होगी। तो इसलिए हमें सब कुछ, अब हम पढ़े लिखे बाशऊर लोग आ गए, अब पाकिस्तान बहुत ही अनकरीब हमारे हवाले, हम नौजवानों के पास होने वाला है। इंशाल्लाह हम और आप सब मिलकर इस पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, इस धरती की खिदमत करेंगे। जब पाकिस्तान उजागर होगा तभी तो हमारा सिंध उजागर होगा। हम बेसिकली, जैसे हमारे बड़े भाई मोहतरम साईं बख्श बंगलानी ने कहा कि हम बलोच हैं और हम भी बलोच हैं, और मेरे साथी जो मुख्तलिफ PSF के दोस्त आए हैं मेरे, वो भी दीगर कौमों से, दीगर मजहब से, दीगर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। मैं शुक्र अदा करता हूँ रब्बुल इज्जत का कि साईं बख्श बंगलानी ने हमें ऐसा सिखाया है, हमें ऐसा सबक दिया है। और जब यहाँ सिटी प्रेस क्लब पे आते हैं, यहाँ सिर्फ मोहब्बत की बात होती है, यहाँ से भी हम लोग सीख के जाते हैं, और साईं बख्श बंगलानी से भी बहुत सीखा है। तो हमारे साथ मैं फख्र महसूस करता हूं कि सब जबान बोलने वाले हमेशा मेरे साथ होते हैं, साईं बख्श बंगलानी के साथ होते हैं। ये हमारी फतह है। उसके बाद आज जो दिन है सिंध कल्चर डे, बातें बहुत हैं, सिंध की हिस्ट्रियां बहुत हैं। तो मेरे ख्याल में इस हिस्ट्री के लिए, आज के दिन के लिए जो हमने और आपने लिबास पहना है वो भी बताना काफी है, वरना तो पूरी रात हो जाएगी तो पूरा नहीं कर पाएंगे। अजरक टोपी और ये जो पटका हमने सिंध का पहना है, तो ये भी सकाफत है। हम बता रहे हैं कि आज सिंध का दिन है तो हम और आप मना रहे हैं। अगर कल को कोई और दिन होगा वो भी हम मनाते हैं। बलोच भाइयों का भी मनाते हैं, पश्तून भाइयों का भी मनाते हैं, हजारे वालों का भी मनाते हैं, उर्दू भाइयों का भी मनाते हैं। हम और आप है कि तो एक नारा मेरे साथ जोश और वलबले से होना चाहिए, खपे खपे पाकिस्तान, खपे खपे पाकिस्तान। इसी तरह हमारे इदारे के जो बानी है, जो कायद है, वो सरपरस्त वाला है जनाब असद सईद खान के लिए, जिन्होंने इस कारवा को हमेशा से इसी तरह बरकरार रखा और इसी तरह से लेकर चलते रहे। वो ना जात, ना पात, ना रंग व नस्ल, इस सारी जो है उनकी कोई तफरीक नहीं करते, वो सबको यकसा जानते हैं। और फिर जैसे आपने बताया कि यहाँ और भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हैं, तो उनका भी हमेशा उन्होंने एहतराम, ख्याल और उनसे अकीदतन, मोहब्बतन प्यार इसी तरह जारी रखा। तो आपके जोरदार तालियों में मैं माइक उन्हें दे दूंगा, जब मैं माइक उन्हें देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अब मुझे बोलना नहीं आएगा। तो हंसते रहिएगा। इसी तरह जिस जगह आप जमा है सिटी प्रेस क्लब में, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा कारवा है, बहुत बड़ा हजूम है, जम्मे गफूर है, तो सिटी प्रेस क्लब के लिए जनाब असद सईद खान के लिए जोरदार तालियां बजा दिएगा। वहीं बैठ के कर ले, चलो सही। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आज सिटी प्रेस क्लब की जो रिवायतें हैं उनको बरकरार रखते हुए सालाना बुनियाद पे माशाल्लाह ये इवेंट हमारा हर साल यहाँ ये इसी तरह से महफिल सजती है, रौनक लगती है, और हमारे माशाल्लाह दोस्त आते हैं, साथी आते हैं, और सब मोहब्बत करने वाले एक जगह जमा होते हैं। यहाँ सब जमा होकर सिंध की जो हज़ारों साल की जो सकाफत है, हज़ार साल पर मबनी जो सकाफत है, जिसका अगर आप देखेंगे तो उसकी जो बुनियाद है, बुनियाद वो सूफियाना तरीक़त पर जो है ना डिपेंड ज़्यादा करती है। यानी और सूफी इज़्म क्या है वो भी आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं
کہ صوفیزم میں ماشاءاللہ محبتیں ہیں اور رکھ رکھاؤ ہے، بھائی چارگی ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا، حقوق و لباد کی ادائیگی، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے حقوق کی بجا آوری، یقیناً انہی تمام تر تعلیمات پر مبنی، ہزارہ سال پر مبنی یہ سندھ کلچر، سندھ کی ثقافت ہے، جو کسی دور میں اسی دھرتی پر روحانی بزرگوں سائیں سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ، سائیں شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے جو اس دھرتی کے بزرگان دین تھے، صوفیاء کرام تھے، انہوں نے ماشاءاللہ اپنی تعلیمات سے اس دھرتی کو اپنی تعلیمات کی روشنی سے منور کیا، اور آج تک انہیں کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ سندھ ایک پرامن رہنے والوں کی جگہ ہے، سندھ ایک پرامن دھرتی ہے، سندھ ایک محبت کرنے والوں کی سرزمین ہے۔ سندھ کے کراچی سے لے کر اور کشمیر تک، کراچی سے لے کر صحرائے تھر تک، کراچی سے لے کر اور آپ کا نواب شاہ، لاڑکانہ، سکھر، غرض یہ کہ تمام شہروں تک ماشاءاللہ آج جس طریقے سے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور اس ہزارہ سال پر مبنی اس ثقافت کو، اس کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں، میں اس موقع پہ آپ سب سے آج ابھی اس موقع پر ایک ضروری درخواست ضرور کروں گا، اور یہ یقیناً ہم سب کا فرض ہے کہ ہمیں تمام تر ان سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، سائیں سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام صوفیاء کرام جو اس مقدس سرزمین پر جنہوں نے آ کر اپنے اپنے وقتوں میں ماشاءاللہ دین اسلام کی خدمت کی، دین اسلام کی تعلیمات کو عام کیا، اس کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں اور صوفیانہ طریقت کو عام کیا، تو میں یہ چاہوں گا کہ چند لمحوں کا وقفہ ہوگا، تمام لوگ مل کر ان کے اوپر باقاعدہ چاروں قول شریف اور درود پاک ان کی روحوں کو اظہار ثواب کے لیے یہاں بھی ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مجھ سمیت زبیر بھائی اس کو باقاعدہ ماشاءاللہ یہاں اس دعا کو جو ہے نا پڑھیں گے اور اس کو ہم سب مل کے دہرائیں گے اور آمین بھی کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ زبیر بھائی سب سے پہلے درود شریف پڑھ اور سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ جن ساتھیوں نے جو بھی کلام پاک پڑھا ہے اس کا ثواب جو ہے جتنے بھی محرومین ہیں اور خاص کر جو ہے اس کلچر ڈے کے حوالے سے جو بھی ہمارے صوبے سندھ کے اندر صوفیزم کے لوگ آئے ہیں ان کو اصال ثواب کا دعا کر لیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ سندھ کی سرزمین پر آج جس طرح ہم کلچر ڈے منا رہے ہیں، یقیناً دیکھیں وہ بھی ایک ہمارا تسلسل کا حصہ ہے، لیکن یہ جو آپ نے ابھی کام کیا ہے نا، یہ ہماری ان ہستیوں تک پہنچ گیا ہے، ہمارے ان بزرگوں کی جو ہم نے ابھی ایصال ثواب کے لیے دعا کی ہے، تو یہ ماشاءاللہ ان کی روحوں تک یعنی ان تک پہنچ چکی ہے ابھی اس وقت یہ۔ اور آپ میں سے جیل کون کون گیا ہے ساتھی؟ ماشاءاللہ بہت سارے سیاسی قیدی ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں، اس پہ ایک ملاقات آتی ہے نا، ملاقات آتی ہے، اس پہ ایک بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج ملاقات آئی ہوئی ہے، تو بخدا یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ ملاقات آپ سب کی پہنچ گئی ہے وہاں تک بھی، یہ آپ سب کی جو ملاقات ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تو آج بڑا خوبصورت دیکھیں لمحہ ہے، بہت خوبصورت دن ہے، اور سٹی پریس کلب ہمیشہ کچھ ایسی نئی روایتیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ سارا جہان ایک طرف، ہم ضرور کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ایک نئی شروعات کرتے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب آپ لوگوں کے جو قافلے ہیں وہ جہاں جہاں جائیں آپ یہی فریضہ سر انجام دیں۔ دیکھیں یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کی ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سب کو یہ حق ادا کرنا چاہیے۔
ہمیں ان کی روحوں کو انشاءاللہ ثواب پہنچانے کے لیے ہمیں ان تک یہ تمام جو بھی تحفے ہیں، تحائف ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، یہ تحفے ہیں، یہ تحائف ہیں جو ان تک ہم نے پہنچائیں ماشاءاللہ. یہ اپنا بابرکت تحفے اور تحائف آپ ان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. آج میرے بہت سارے دوست یہاں ہیں. میں سب سے پہلے دیکھیں اپنے جو بھی ہماری بات چل رہی تھی، کیونکہ ثقافت کی بات ہوئی تو سب سے پہلے سرزمین، پھر اس کے بعد اس کی مقدس ہستیاں، اس کے بعد اس کی ثقافت، اور اب اس کے جو سپوت یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ. سائیں بخش بغلانی محبت والا ہمارا بھائی، اور ہمارے ریحان لاشاری اور ہمارے دیگر تمام ساتھی جو یہاں پر آئے ہیں، یہ ہماری تمام تقریبات انتہائی باقاعدگی سے یہاں اٹینڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. یہاں جس طریقے سے بہت سے ابھی میرے دوست، یہ مغیری ہمارا ایک بچہ ہے، اور بھی دیگر ہمارے دیدار بروہی وغیرہ، اور ہمارے لیاقت علی ببیدو، محمد خان حمایتی، اور ماشاءاللہ ریاض علی ابرو، اور ریحان حنیف وغیرہ، اور ماشاءاللہ زبیر بھائی، اور جتنے بھی ساتھی اس وقت یہاں بیٹھے ہیں. شاہ نواز ہمارا ایک نیا بچہ ہے ابھی ماشاءاللہ، اور کافی محنت ہے شاہ نواز علی، اور دیگر بھی ہمارے بہت سے ساتھی یہاں موجود ہیں. سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب نے ماشاءاللہ یہاں اپنی آمد یقینی بنائی اور اس تقریب کو کامیابی بخشی ماشاءاللہ. اب جو ایک ہماری روایت تھی اجرک اور یعنی سندھی ٹوپی کی، وہ سلسلہ بھی آپ لوگ اس طریقے سے برقرار رکھیں. میرا جہاں تک اپنا یعنی ایک آپ سب کو مشورہ ہے، دیکھیں ہم کم وسائل کی مدد سے اپنے سارے سلسلے چلا رہے ہوتے ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم سب کی باقاعدہ یہاں ایک شاندار دعوت بھی کریں، اور سب کو باقاعدہ یہاں اس کلب سے اجرکیں بھی پہنائی جائیں اور ٹوپیاں بھی پہنائی جائیں، اور سندھ کی ثقافت یا یہاں کی یادگار کے حوالے سے ان کو کچھ تحائف دیے جائیں. لیکن کچھ آپ کو معلوم ہے کہ جو اس وقت معیشت کی کیفیت ہے، جو حالات ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف پروگرام کی حد تک ہم نے اس کو اکتفا کیا، اور اپنے چند خصوصی جو مہمان تھے ہمارے مخصوص، ان کے لیے یہ چند تحائف اپنے کوشش کی کہ ہم کو یہ تحائف دے سکیں. اس سے ہٹ کے سب سے جو بڑا تحفہ آج آپ سب نے مل کے دیا ہے ماشاءاللہ، وہ دعاؤں کا تحفہ ہے، جو ہم سب نے مل کے ایک دوسرے کو دیا ہے، اور ہم سب نے ایک دوسرے کو یہاں آ کر دیا ہے. ہم سب نے ایک دوسرے سے گلے مل کر دیا ہے، ایک دوسرے سے محبت کا عملی اظہار کر کے دیا ہے. اس سے بڑا دنیا میں کوئی تحفہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑا تحفہ ہے جو ہم سب ایک دوسرے کو دیتے رہے ماشاءاللہ. میری ہمیشہ گفتگو طویل ہوتی ہے اور باتیں بہت باتوں سے نکلتی چلی جاتی ہیں، لیکن گفتگو کا موقع بھی نہیں، کیونکہ اب ماشاءاللہ میرے دوستوں نے پورے شہر میں جانا ہے قافلے لے کے، اور گھومنا ہے، پھرنا ہے، اور اس دن کو، اس ثقافت کے دن کو، اس ہزارہا سال کی جو ثقافت ہے، اس دن کو خوب سے خوب تر منانا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جب یہاں سے جائیں تو حادثات سے محفوظ رکھے، اور آپ لوگوں کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ساتھ خیریت کے آپ لوگ آج کا یہ دن سب ماشاءاللہ طریقے سے ساتھ خیریت کے گزار کے اپنے اپنے گھروں کو سب واپس پلٹیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے یہاں بیٹھے ہوئے تمام معززات اکرامی کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آ کر اس پروگرام کو جو ہے 4 چاند لگائے. نیکسٹ جو ہے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ اسد صاحب کو، امان صاحب کو، زبیر صاحب کو اور ریاض صاحب کو یہ محفل سجانے کا موقع اور جو ہے توفیق عطا فرمائی، جس میں جو ہے برادرانہ طور پر جو ہے ماشاءاللہ تمام بھائی لوگ، تمام جتنے بھی ہمارے سینئرز ممبرس ہیں، عہدیداران ہیں سٹی پریس کلب کے، اور بہت اچھا انہوں نے سیٹ اپ یہاں پہ ماشاءاللہ بنایا ہے. تو اللہ پاک ان کو اسی طرح ہی زندگی کے اندر پروگرام سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو ہے میں میڈم نیتا فریار کا انتہائی مشکور ہوں، اور رفان عالم صاحب کا جو اپنا جذبہ وطن کے چیئرمین ہیں، اور جو ہے نیتا فریار صاحبہ ان کی ایڈمن ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھی خدمات سر انجام دے رہی ہیں اس حوالے سے. اور ہمارے ساتھ انکلوڈ ہے فرحان بھائی، راشد بھائی، جو ہم ایک ٹیم کی شکل میں جو ہے آئے. میں خود میرا سیلف انٹروڈکشن چھوٹا سا ہے. میں فاؤنڈر پریزیڈنٹ 110 ڈان اسکواڈ پیٹریٹک پاکستان کا فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہوں. اس کے علاوہ نیشنل پیس الائنس کونسل آف پاکستان سے جو ہے لیگل ایڈ کراچی کے چیئرمین کے حیثیت سے اپنی ڈیوٹی، اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. باقی سید ویلفیئر انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے اندر جو ہے جنرل سیکرٹری کراچی کی حیثیت سے جو ہے اپنے نظام کو، سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ.
اور بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اسی طرح جو ہے متحد ہو کے اسد صاحب کے ساتھ جوائنٹ رہیں، جنہوں نے اپنی کاوشوں سے ایک کارواں بنایا، اور ان کے لیے میں 2 اشعار کہنا چاہوں گا کہ سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ انہوں نے سوچ بدلی ہے، عوام کی سوچ کو پروموٹ کر کے آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ فراہم کرا ہے۔ اب نیچے آپ لوگ جو اپنی سروسز دے رہے ہیں یہاں پہ، اپنی خدمات کراچی سٹی پیس کلب پہ آپ جو دے رہے ہیں یہاں پہ، اس کو آپ جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی خدمات فراہم کرتے ہوئے اسد صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریے۔ جزاک اللہ۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے شکر گزار رہوں گا آپ سب کا۔ اس کے بعد صرف اور صرف کہنے کو تو بہت کچھ ہوگا، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ کا زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ تو میرا تعلق جو ہے بحیثیت ایک سماجی کارکن، ادنا سا ایک انسان ہوں، اور صرف ہم کام کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت بلا تفریق، رنگ و نسل، ذات و مذہب کے اوپر ایک چھوٹا سا سلسلہ لے کے چلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس مقصد کے اندر کامیاب کرے، اور آپ سب لوگ مبارک کے مستحق ہیں کہ ماشاءاللہ اتنی نور محفل سجائی ہے سندھی کلچر ڈے کے موقع پر۔ تو آپ سب لوگوں کو میں تہہ دل سے ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کروں گا اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تو اسی طرح کے جو تقریبات ہیں وہ انعقاد ہوتے رہنے چاہیے ہر لیول پر، چاہے وہ علاقائی سطح پر ہو، شہری دیہی علاقے، پسماندہ علاقے، ہر جگہ پر ہمیں یہ سیلیبریشن کرتے رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔